بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں حکیم حافظ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے۔ دوستوں بات کرتے ہیں یہاں پہ چہرے پر نکلنے والے دانے کی۔ تو دوستوں آج ہم آپ کے لیے ایک آسان سا نسخہ لے آئے ہیں۔ آج کل اکثر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے چہروں پر دانے ہوتے ہیں اور یہ شکایت کرتے پھرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ ان بیچاروں کے چہرے کی خوبصورتی کوئی بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو دوستو اس کے لیے ایک آسان سا نسخہ لے کر آئے ہیں۔ اب پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ دانے ہوتے کیوں ہیں، کیونکہ صحیح معنوں میں مرض کا علاج یہی ہوتا ہے کہ آپ اسباب کو جانیں اور ان کو ختم کریں۔ آپ کوئی بھی دوا، جیسے ہم نے پیچھے خارش کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مرض کا اصل سبب دیکھیں آپ کے مرض ہو کیوں نہ رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم دوائیں تو استعمال کر لیتے ہیں، وقتی فائدہ ہوتا ہے دوبارہ مرض آ جاتا ہے، چند ہفتوں کے بعد چند دنوں کے بعد دوبارہ وہی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ سبب کو ختم کریں۔ سبب کو ختم کرنے کے ساتھ آپ پھر اس کی دوا لگائیں گے یا کھائیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو تب وہ مستقل اور دائمی فائدہ دے گی۔ وگرنہ اگر سبب ہی موجود ہے تو دواؤں کا اثر آپ کو پتہ ہے کہ بدن میں ایک حد تک رکتا ہے، کچھ دنوں تک رکتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ سبب کو ہی ختم کر دیں گے تو دوائیں کھانے کی حاجت ہی نہیں پڑے گی، بس اسی وقت آپ کو دوا کھانی پڑے گی مرض کو ازالے کے لیے، دفیے کے لیے۔ تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ دواؤں کی طرف نہیں جانا پڑے گا، مستقل فائدہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ چہرے پر دانے نکلتے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اگر جوانی ہے تو عموماً یہ جوش خون کی وجہ سے نکلا کرتے ہیں۔ جوانی میں ابتدائی عمر میں عموماً دانے نکلا کرتے ہیں۔ اگر یہ اس طرح کی شکایت ہو تو وہ جوش خون کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اب جوش خون کی وجہ سے اگر یہ مرض ہو تو اس کا علاج کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ خون میں جوش ہے تو اس کا پھر تدارک کیسے کریں اور اس کو تسکین کیسے دیں، خون میں جوش کو ختم کیسے کریں۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ مبردات کا استعمال کریں، یعنی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں، مسکنات کا استعمال کریں، اور ایسے فروٹس اور غذاؤں کا استعمال کریں کہ جو خون کے جوش کو کم کرتے ہیں۔ اب اس میں فار ایگزامپل آپ انار کا استعمال کریں تو انار یہ ایسی چیز ہے کہ یہ خون کے جوش کو بڑی تیزی سے ٹھنڈا کرتا ہے۔ اب طاقت کی طاقت ہے، غذا کی غذا ہے، پھل کا پھل ہے، اور صحت کی صحت ہے، ساتھ میں یہ خون کے جوش کو کم کر کے آپ کے چہرے کو سرخ و شاداب بنا دے گا، جس کی بدولت آپ کے چہرے سے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں دانے وغیرہ یہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح آپ اور بھی مرطوب غذاؤں کا استعمال کر سکتے ہیں، دہی کا استعمال کریں، لسی کا استعمال کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ خون میں جوش کو کم کرتی ہیں، اور جو چیز خون میں جوش کو کم کرتی ہے، جوش خون کی وجہ سے جو یہ دانے وغیرہ نکلتے ہیں وہ اس کو ختم کرتی ہے یہ۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ بعضوں کا جوش خون کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اگلی چیز ہے زیادہ تر پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا ہم نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ آپ خون کو صاف کرنے والی کوئی اچھی دوا استعمال کریں پھر، ٹھیک ہے۔ خون کو صاف کریں گے تو آپ کو خارش یا اس طرح کے دانے وغیرہ نکلنا بند ہو جائیں گے۔ خون کی صفائی انتہائی ضروری ہے، اس کے ساتھ اور بھی کئی بیماریاں جو ہیں پیدا ہوتی ہیں۔ خون کا چونکہ پورے جسم کے اندر دوران ہوتا ہے، پورے جسم میں خون دوڑتا ہے، تو اس وجہ سے پورے بدن کے اندر خون کی خرابی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو خون کو جہاں تک ممکن ہو آپ اپنے خون کو صاف رکھیں، اور ایسی غذاؤں کا استعمال نہ کریں، ایسی جگہ پہ نہ رہیں کہ جو خون کے فساد کا سبب بنتی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات اور کیا سبب ہو سکتا ہے اس کا، تو اس کا ایک اور سبب قبض کثرت بھی ہے، یعنی کہ قبض بہت زیادہ رہنا لمبے عرصے تک، اور قبض کے جو پھر اندر سے گندے بخارات اٹھتے ہیں اس گندگی کے اندر مستقل رہنے کی وجہ سے۔ یہ آپ یاد رکھیں جسم اگر فضلات اندر رہ جائیں نا تو باہر نہ نکلیں، وہ فضلات پھر جسم کے اندر گردش کرنے لگتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں روح کے جاذبہ واپس کھینچ کر اس کو خون میں شامل کر دیتی ہیں۔ یوں ہوتا ہے پھر اس کی فساد کی وجہ سے خون میں خرابی پیدا ہوتی ہے، بدن میں خرابیاں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو قبض وغیرہ کی شکایت اگر آپ کو رہتی ہے اور پھر چہرے پہ دانے آئیں تو سب سے پہلے آپ اپنی قبض کا علاج کریں، قبض کو دور کریں، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی دانوں کا علاج کریں، انشاءاللہ فوراً فائدہ ہوگا اور مستقل فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسباب ہیں جو مین پوائنٹس ہیں، انہی وجہ سے عمومی طور پہ چہروں پہ دانے نکلا کرتے ہیں۔ تو آپ ان میں سے اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ اس کا اچھا سا علاج کریں۔ کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں پر بھی کوئی ادویات دیں گے آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً، اگر آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو ہم آپ کو خون کی خرابی کی دوائیں بھی بتائیں گے، ہم اچھی سی دوائیں جو ہیں، اور قبض وغیرہ کی بھی انشاءاللہ بتائیں گے موقع بمناسبت۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو چیز سامنے پڑی ہے چہروں کے دانے آپ نے ختم کرنے کے لیے، یہ انشاءاللہ 3-4 روز میں ہی چہروں کے دانے ختم کر دے گی۔ تو اب اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چیز ہے جی، اس کو کوڑی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی 3-4 ورائٹیز ہیں، سرخ بھی، سفید بھی ہوتی ہے، نیلی بھی ہوتی ہے۔ یہ ہے کوڑی زرد، اور آپ نے لینی ہے کوڑی زرد، کوڑی زرد۔ یہ زیادہ کارآمد ہے اور فوائد کی حامل ہے، اور یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ آپ نے یہ زرد لینی ہے، ہمارے سامنے زرد پڑی ہے، سستی چیزیں مل جاتی ہے، 50-60 روپے چھٹانگ، یعنی 50 گرام مل جاتا ہے 50-60 روپے کا۔ آپ نے یہ لے لینا ہے۔ کرنا کیا ہے، اس کو آپ نے 3 روز لیموں کے سرکے میں یا انگور کے سرکے میں بھگو کے رکھنا ہے، چینی کے برتن میں، یا سادہ برتن میں بھی رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے چینی کا برتن۔
उसमें भिगो के रखना है। अगर वो ना मिले तो आप लीमू निचोड़ लें, उसी लीमू के अर्क में, यानी कि लीमू का जो पानी है उसी में ही डबो दें इसको, ठीक है। अगर सिरका अच्छे वाला आपको नहीं मिलता तो परेशान ना हो। 3 दिनों के बाद आपने इसको खुश्क कर लेना। आप इसको रखेंगे साए में ही रखेंगे तो 2-3 घंटों के अंदर खुश्क हो जाएगी। ये सख्त चीज़ होती है, इतनी जल्दी फिर मतलब ये नरम नहीं होती कि इसके अंदर पानी रह जाए और जल्दी सूखे ना, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने फिर इसको खुश्क कर लेना। खुश्क करने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लेना बिल्कुल बारीक आटे नुमा। ग्राइंड करने के बाद ये है बड़ी सख्त चीज़, ठीक है। जैसे देखें ये क्या कहते हैं इसको, पत्थर की तरह है। इसको आप लोहे वाले हवन दस्ते में ही ग्राइंड कीजिएगा। ग्राइंड करके आपने इसको बारीक सा लेप, पानी से लेप बना लेना है। लेप बना कर रोज़ाना रात को आपने चेहरे पे लगा देना है, ठीक है। आप 2-3 घंटों के बाद भी धो सकते हैं, सुबह भी धो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको मुसलसल 3-4 रोज़ इस्तेमाल करना है। रोज़ाना रात को लेप लगाना है। 1-2 घंटों के बाद आप भले धो लें नीम गर्म पानी से। इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर ही आपके चेहरे के दाने गायब हो जाएंगे। और मुस्तकिल फ़ायदे के लिए जो हिदायत आपको बताई हैं आप उन पर अमल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दुआओं की दरख्वास्त।